السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے ماہ محرم کے بدعات کے گھیرے میں۔ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے اسلامی سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بھی ان مہینوں میں سے ہے جسے اسلام نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، جن میں گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، لیکن قرآن و حدیث سے عدم واقفیت کے بنا پر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی عزت و حرمت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، جبکہ اس مہینے کی حرمت اس دن سے ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی اور آکاش کو پیدا کیا، اس آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اسی دن سے اس مہینے کی حرمت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 36 کے اندر ذکر کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس میں 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، اور بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد کل کتنی ہے؟ 12 ہے۔ ان میں سے جس کو آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، جس وقت پیدا فرمایا اللہ رب العالمین نے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس ماہ میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان المبارک کے بعد، روزہ کے بعد، رمضان المبارک کے روزے کے بعد افضل ترین جو روزہ ہے وہ محرم کے روزے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشوراء کے دن سے بڑھ کر کسی اور دن کے روزے کو فضیلت دیتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ماہ رمضان سے بڑھ کر کسی اور مہینے کو فضیلت دیتے ہوئے دیکھا۔ رواہ البخاری و مسلم، بخاری و مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر اور بھی جو چیزیں آتی ہیں کہ اس مہینے میں جنگ و جدال، قتل و غارت، فحش و غنا اور بیہودہ اور نازیبا اخلاق اور ہر قسم کی گری ہوئی عادات، ہر قسم کی گری ہوئی حرکتوں سے ارتکاب کرنا حرام قرار دیا ہے۔ ماہ محرم ایک مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ اس کی 10ویں تاریخ ابتدائے آفری سے ہی بڑی ہی قدر و منزلت اور غیر معمولی اہمیت کو حامل رہی ہے۔ اس تاریخ کو بہت سے انبیاء علیہ السلام کی توبہ قابل قبول ہوئی، اور بہتوں کی دعا قابل قبول ہوئی، بہتوں کی توبہ قابل قبول ہوئی، اور یہی نہیں، رب العالمین کی طرف سے بہت سے فیصلے صادر ہوئے، اور ماہ محرم اور اس کی 10ویں تاریخ کی فضیلت نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث نبویہ بھی موجود ہیں۔ رمضان المبارک کے سوائے نفلی روزوں میں سب سے افضل جو روزہ قرار دیا ہے وہ ماہ محرم کا روزہ قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے
نبی علیہ السلام حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اس بنا پر اس کی بطور شکرانہ کے طور پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہارے بنسبت زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرو، روزہ رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ روزہ رکھنے کا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے کس قدر ثواب ملتا ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ایک سال گزشتہ کی گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ روزہ رکھیں ایک دن کا، یا اس کے اندر آتا ہے احادیث کے اندر جو 9 اور 10 روزہ رکھتا ہے یا 10 یا 11 روزہ رکھتا ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص 9، 10 اور 11 تینوں دن روزہ اگر رکھ لیتا ہے تو فبیہا و نعمہ، اس کے لیے بہتر اور افضل ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ انسان کی بڑی ساری خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے۔ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے ہمیں اور آپ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اپنے اہل و عیال کو بھی بتلائیں یہ نفلی روزے ہیں، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں، روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کی فرضیت سے قبل محرم کی 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے رکھے اور جو شخص نہ چاہے نہ رکھے۔ رواہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ لیکن بے حد افسوس آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے اسلامی آغاز کا نئے مہینے کے آغاز کا برے عقائد، شیعی افسانے اور سبائی تحریک کا منظم کردہ داستان کربلا اور ایسی گھناؤنی حرکات کے ذریعے کرتا ہے جنہیں اسلام دشمنوں نے ناخواندہ اور جاہل عوام کے لیے مزین کر رکھا ہے۔ اور ہمارے سنی بھائی پرانے شکاریوں کے طرح اس نئے جال میں پھنس کر اپنے سال کی ابتدا صحابہ کرام اور تابعین اعظام پر سم و شتم، لعن و طعن، گالی اور گلوچ کے ذریعے سے ایک شرمناک امر اور سنت رسول سے سراسر بغاوت اور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو تو ہمارے صحابہ کرام کے ایک مد اور یا اس کے برابر بھی تم نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس مہینے کے آغاز میں صحابہ کرام کو برا بھلا اور لعن طعن کیا جاتا ہے۔ گرچہ مورخین کے درمیان شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں اختلاف ہے، مگر اکثر و بیشتر
اس بیشتر روایات کے مطابق سانح عظیم بھی اسی 10ویں محرم سن 61 ہجری کے اندر کربلا کے اندر پیش آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے لیے باعث رنج و الم اور غم ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے نبی علیہ السلام کے چہیتے نواسی کی شہادت پر غم نہ ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دن کھیل کود تماشے کیے جائیں، ڈھول بجایا جائے، شہنائیاں بجائی جائیں، تماشے کیے جائیں، بے حیائی اور برائی کی جائے، بے غیرتی کا مظاہرہ کیا جائے، اور حیا اور سود اور شرمناک کے ذریعے قرآن و حدیث کی مقدس تعلیمات کو پامال کیا جائے۔ جبکہ کوئی اس بات کا گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے گھر میں کسی کی مر جانے پر کسی کی موت ہو جائے اور وہ اپنے گھروں کے اندر شہنائیاں بجائے، اپنے گھروں کے اندر ماتم کے بجائے ڈھول بجائے، اور اپنے گھروں کے اندر حلوے اور پوری بنائے۔ کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے دنیا کا۔ لیکن آج کچھ جو عورتوں کو بلا کر مرثیہ اور خوانقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، پھر نبی علیہ السلام کے نواسے کی شہادت پر ان گناہوں حرکات کو اور گناہوں حرکات کچھ چیزوں کا مظاہرہ کر کے بھی آپ عاشق رسول ہیں، اس کو عاشق رسول نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیا امام حسین کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان کے نام پر ان کے نام کے بانس اور کاغذ کا ٹھاٹ بنا کر ڈھولک بجا کر قوالیاں گرائیں اور سارنگیاں بجائیں اور بے حجاب اور بے شرم عورتوں کو بلا کر یا حسین کے نعرے لگوائیں۔ شاعر کہتا ہے یہ تعزیہ کو پوجیں ڈھولک بجا بجا کر، یہ تعزیہ کو پوجیں ڈھولک بجا بجا کر، قبروں پہ گرے جھمگٹ یہ عورتوں کو بلا کر، پھر تالیاں بجاتے قوالیاں یہ گا کر، ہر چیز مانگتے ہیں مردوں سے یہ جگا کر۔ اسلام میں ماتم اور نوحہ اور بےہودہ حرکات کا مظاہرہ قطعی حرام ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودع بدعوت الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے ماتم کرتے ہوئے منہ کو پیٹا، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی پکار کو پکارے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، میں اس شخص سے بری ہوں اور برات کا اعلان کرتا ہوں جو ماتم کرے، سر کے بال کو مڈوائے اور آواز سے نوحہ کرے اور اپنے گریبان اپنے کپڑے کو پھاڑے۔ مصائب و آلام کی گھڑی میں مسلمانوں کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیا جائے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے اجر و ثواب کے مستحق ہوں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 155 کے اندر ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ہم نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کریں گے، ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک اور پیاس سے، مال اور جان کو اور پھلوں کی کمی سے، اور ان کے صبر کرنے والوں کی خوشخبری دے دیجئے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جنہوں کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہم سے صرف اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسی طرح کے متعدد احادیثوں کے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنے کی بڑی فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی امانت تھی جو انہیں واپس لے لی، اور جو کچھ اس نے دے رکھا ہے اسی پر ہمیں اور آپ کو اتفاق کرنا چاہیے۔ اس لیے ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقررہ وقت بس تم صبر کر لو
اور اس پر اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ اسی طرح اسلام میں میت پر سوگ کے لیے ایک حد مقرر ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث موجود ہے، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، جو عورت اللہ رب العالمین پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر یہ کہ اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے اور 10 دن کیا کرے گی؟ سوگ منائے گی۔ شہادت حسین بھی ایک الم انگیز مصیبت ہے، لہذا مسلمانوں کو قضا اور قدر پر ایمان رکھ کر قرآن و حدیث کی سنت کے مطابق صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اور غور کیجئے، اعلان حق اور توحید کے جرم میں جلیل القدر صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے تیغ سے شہید کر دیا گیا، اور مگر نوحہ اور ماتم کی کوئی محفل سجائی نہیں گئی۔ اور یہی نہیں، اور لے چلتا ہوں میں اب تاریخ کے حوالے سے۔ جنگ احد کے اندر نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمی سے شہید کیا گیا، اور ان کی لاش مبارک کے ساتھ وحشیانہ سلوک بھی کیا گیا۔ لیکن کیا کوئی محفل سجائی گئی؟ کیا کوئی ماتم کیا گیا؟ کوئی ماتم نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے بیر معونہ کے اندر 67 صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہیں کیا ان کی محفل منائی گئی؟ کیا ان کا کوئی ماتم منایا گیا؟ جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آخر شہادت حسین پر ماتم کیوں، نوحہ کیوں، سوزی کیوں منایا جا رہا ہے، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور رشتہ داروں نے بھی ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی دوسرے لوگوں نے، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ سے بھی اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا ہے کہ تعزیہ بنایا جائے اور 10ویں محرم کو ماتم بنایا جائے۔ یہ پورا کچھ لوگوں کے یہاں پورا مہینہ شادی بیاہ کو ماتم قرار دیتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، پورے مہینے کو سوگ مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تعزیہ حسین کی بدعت کا آغاز کربلا کے 300 سال کے بعد ہوتا ہے، یعنی 352 ہجری کے اندر ہوا، اور جبکہ ایک شیعہ معز الدولہ الدیلمی نے اپنے دور حکومت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ماتم حسین قرار دن کا مقرر کر دیا، اور عوام کو نوحہ کا حکم دے دیا اور ماتم کرنے کا حکم دیا۔ ہندوستان کے اندر، سرزمین ہند کے اندر محرم کی 10ویں رسوم اور بدعات کا مغلوں کے دور اکبری میں عروج کو پہنچا، اور اس میں شک نہیں کہ اکبر بادشاہ جو تھا یہ مشرکانہ رسم و رواج اور بدعات و خرافات کا دل داتا تھا، اور یہی نہیں، خواندہ عوام بھی اس کی جانب دعوت دیتا تھا۔ واضح رہے کہ واقعہ کربلا سے متعلق جو مبالغہ آرائیاں ہوتی ہیں اور جو افسانے بیان کیے جاتے ہیں، وہ ہم تک جو پہنچی ہیں مصنفین، شیعہ مصنفین کے شہادت کے ناموں سے پہنچی ہیں، اور یہ شیعہ ان میں سے راویوں میں سے 3 لوگوں کا جو ذکر آتا ہے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ اور محمد بن صائب الکلبی اور ہشام بن محمد الکلبی، یہ جھوٹی روایتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مذکورہ بالا کتابوں کا مطالعہ اگر کیا جائے، دیکھا جائے یہ تینوں راوی کس قدر جھوٹے اور دروغ اور کذاب تھے، مگر اس کے باوجود ان جھوٹے واقعات کو مشرکانہ رسم و رواج بنا دیا۔ آج مسلمانوں کے اندر کہیں پر سبیلیں تقسیم ہو رہی ہیں، کہیں پر مسلمانوں کے نام پر اور شہادت حسین کے نام پر ماتم منایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جبکہ نبی علیہ السلام سے اس کا کہیں ثبوت نہیں، اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اربعہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ 10ویں محرم کے تعلق سے
جو تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ روزہ رکھنے کا ثابت ہے. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. ہاں یہ حرمت کا مہینہ ہے، تعظیم کا مہینہ ہے. ہمیں اور آپ کو جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادتیں، نفلی نمازیں، روزے، یہ ساری چیزیں رکھنا چاہیے اس مہینے کے تعلق سے. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے، آج ہمارا یہ ماحول ہر قسم کے توہمات اور بدعات اور رسوم اور رسم و رواج کی دہلیزوں میں غلط فہم ہے، اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات اور یوم عاشورہ کو کیے جانے والے شرمناک کا مظاہرہ کا تقابلی جائزہ لینے سے دل شق ہو جاتا ہے، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں اور جسم لرزہ براندام طاری ہو جاتا ہے. تعزیہ کے نام پر فحاشی اور کبڈی کے کھیل، بے حجاب عورتوں کا ہجوم اور غیر شرعی حرکات کا سمہ بند ہو جاتا ہے. کہیں تعزیے بنائے جاتے ہیں، اور کہیں علم، کہیں سیاہ جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، تو کہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی سبیلیں بنائی جاتی ہیں. اور یہی نہیں، کہیں نوحہ خوانی ہے تو کہیں سینہ کوبی ہے، اور تو کہیں یا علی کی صدا ہے تو کہیں یا حسین کے نعرے ہیں. الغرض بانس کا کاغذ ٹھاٹ بنا کر تقدس اور تعظم کا محور بنایا جاتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو خوفناک ذروں میں پہنایا ہے اور حاجت رواں اور مشکل کشا کے مانی جاتی ہے. بنا باس کا ٹھاٹ کا کاغذ، بنا باس کا ٹھاٹ کا کاغذ چڑھا، یہ بے جان ہے پھر بھی بنا بابا بیٹھا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عقل سلیم دے، سوچیں، غور و فکر کریں. یہ تعزیہ، یہ جو فضول خرچی کر دیتے ہیں، یہی چیز ہم اور آپ کسی غریب، کسی مسکین، کسی محتاج، کسی بیوہ، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر آپ خرچ کیجیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. وفات ہوتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 61 ہجری کے اندر، اور لوگ آج تک ماتم اس کو مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کے اندر اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ چند چیزیں جو میں نے میرے بھائیوں ذکر کیا ماہ محرم کی بدعات کے گھیرے میں، اللہ رب العالمین اس مہینے کے تعلق سے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر، ہمارے اندر جو بدعتیں پائی جاتی ہیں، الہ العالمین تو ان بدعتوں کو دور فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے. الہ العالمین تو ہمیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے دے. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.